بھارت کی اشتعال انگیزی کا جواب شدید اور سوچ سے بڑھ کر زیادہ سخت ہوگا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا واضح پیغام۔ بھارت کا آپریشن سندور ناکام رہا، دشمن اپنے اہداف حاصل نہ کر سکا۔ جنگیں میڈیا کی بیان بازی سیاسی نعروں سے نہیں جیتی جاتی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں خطاب۔ کہا بھارت پاکستان کی کامیابی کو تسلیم کرنے سے گریزاں ہے۔ بیرونی حمایت جیسے الزامات غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے منافی ہیں۔ پیشہ ورانہ قابلیت سے فتح ملتی ہے۔ کراچی میں عمارت گرنے پر سندھ حکومت کا ایکشن۔ ڈی جی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اسحاق کھوڑو کو عہدے سے ہٹا دیا۔ شہمیر خان نئے ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی مقرر۔ 2022 سے لیاری میں مقررہ افسران کے خلاف تحقیقات ہوں گی۔ شرجیل میمن کہتے ہیں تحقیقاتی رپورٹ 2 دن میں آئیں گی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے کہا ذمہ داروں کو گرفتار کریں گے۔ مرسا کو 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ واقعے میں 27 افراد جاں بحق اور 11 زخمی ہو گئے۔ کراچی میں 51 خستہ حال عمارتیں گرائی جائیں گی۔ شہر میں 588 عمارتیں خطرناک قرار دی گئیں۔ مخدوش عمارتوں کا فیصلہ 2 ہفتوں میں ہوگا۔ لیاری میں گرنے والی عمارت کا سارا ملبہ اٹھا لیا گیا۔ گرنے والی عمارت کے مکینوں کو رہائش نہ ملی۔ خالی کرائی گئی عمارتوں کے مکین بھی پریشان۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے یقین دہانی کرائی کہ کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ سعید غنی نے کہا کہ SBCA قانون مزید سخت کریں گے۔ ہم نے پاسپورٹ کی اپنی رینکنگ کے اوپر بہت کام کیا اور اگلے 2 سال میں آپ کو یہی گرین پاسپورٹ جو آپ کے پاس ہے یہ آپ کو رینکنگ میں بہت بہتر جگہ پہ نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اور ابھی تھوڑی سی ہم نے محنت کی ہے تو میرے خیال ہے 10 12 13 تقریباً 100 آ گیا، اللہ کا شکر ہے۔ اور مجھے بھی بڑی امید ہے کیونکہ ابھی ہمارے تھوڑی سی چیزیں ایگریمنٹس رہ گئے ہیں، وہ ہو جائیں گے تو یہ ایک دم ایک اور جم مارے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں سخت سے سخت قانون بنانا ہوگا۔ کراچی میں جرائم کی شرح کم ہونے کا کریڈٹ پولیس کو جاتا ہے۔ اسمگلنگ ملکی معیشت کے لیے دیمک کی طرح ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کراچی چیمبر میں تاجروں سے خطاب۔ محسن نقوی نے گرین پاسپورٹ کی رینکنگ میں بڑی بہتری کی نوید بھی سنا دی۔ کہا پاسپورٹ رینکنگ پر کام جاری ہے، جلد رینکنگ بڑی چھلانگ مارے گی جس پر ہمیں فخر ہوگا۔ امارات میں ویزوں کے مسائل ہیں، جلد ہی ان کا حل نکالیں گے۔ محسن نقوی صاحب کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں اور یہ ہم سب کے محسن ہیں۔ یہ محسن صاحب جس طریقے سے ٹریولنگ کرتے ہیں اور جس طریقے سے ایکٹیو ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ امریکہ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، ہم اسلام آباد جا کے واپس آتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں، اور یہ امریکہ سے آ کے پھر یہاں آ کے میٹنگیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا اپنا ریکارڈ ہے، میں نے جو چیک کیا کہ کسی ایسوسیشن میں گئے، کسی چیمبرز میں، چاہے کسی اور جگہ پہ بھی بورڈ میں، کسی ہاسپٹل میں گئے، کچھ نہ کچھ بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کی۔ کراچی کے مسائل حل ہوں گے تو محسن سپیڈ سے ہی ہوں گے۔ کراچی کے تاجروں نے مسائل کے حل کے لیے محسن نقوی سے امید لگا لی۔ صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی کہتے ہیں کہ محسن نقوی ہم سب کے محسن ہیں۔ محسن نقوی جہاں گئے وہاں بہتری لائے۔ محسن صاحب کراچی کے لیے کچھ ایسا کریں جو سب یاد رکھیں۔ زبیر موتی والا بولے کراچی کے بڑے منصوبے محسن نقوی ہی مکمل کرا سکتے ہیں۔ اگر اس کو ہم ڈائیورٹ کر کے K4 کے ذریعے اگر کراچی میں لے آئیں تو یہ 250 ملین گیلن پانی جو ہے وہ فرسٹ فیز کے اندر آ سکتا ہے، اور جس کا آدھے سے زیادہ پونا کام ہوا ہے، تو اگر اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ پاکستان ڈیجیٹل انقلاب کی طرف گامزن۔ FBR میں AI پر مبنی کسٹمز کلیئرنس اور رسک مینجمنٹ سسٹم متعارف۔ درآمدی برآمدی لاگت اور نوعیت کا تخمینہ AI بورڈز کریں گے۔ شہباز شریف کہتے ہیں FBR اصلاحات اولین ترجیحات میں ہیں۔ نئے رسک مینجمنٹ سسٹم سے نظام میں شفافیت آئے گی۔ انسانی مداخلت کم ہونے سے وقت اور پیسہ بچے گا۔ مانسون کا نیا سپیل، خطرے کی گھنٹی بج گئی، دریا بفرنے لگے، ندی نالوں میں طغیانی۔ تربیلا سپل وے کھولنے سے دریائے سندھ میں سیلاب۔ ڈی جی خان کی وڈور ندی میں بڑا سیلابی ریلا۔ شکرگڑھ کے قریب نالا بئیں بفر گیا۔ ہری پور میں طوفانی بارش سے لینڈ سلائیڈنگ، متعدد سڑکیں بلاک ہو گئیں۔ درجنوں دیہات کا تحصیل غازی سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ سوابی میں موسلادھار بارش سے سڑکیں بند۔ بلوچستان کے علاقے واشق میں ندی میں طغیانی آ گئی۔
ملک بھر میں 10 جولائی تک شدید بارشوں کی پیشگوئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے NTMA اور انتظامیہ کو ہائی الرٹ کر دیا. بارشوں کے پیش نظر تیار رہنے کی ہدایت. تربیلا سپل وے آپریشن سے دریائے سندھ میں طوفانی بڑھ سکتی ہے. کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کی پوری تیاری رکھیں. متعلقہ علاقوں کے عوام کو آگاہ کیا جائے. کراچی میں نوبیاہتا دلہن پر بہیمانہ ظلم کی لرزہ خیز داستان. درندہ صفت شوہر نے دلہن کا پورا جسم دانتوں سے بھمبوڑ ڈالا. شانتی کی شادی 15 جون کو اشوک سے ہوئی. شانتی 17 جون کو انتہائی تشویشناک حالت میں لیاری اسپتال لائی گئی. سول اسپتال کے ٹراما سینٹر میں زندگی بچانے کی سر توڑ کوششیں. پولیس نے متاثرہ لڑکی کے ملزم شوہر کو گرفتار کر لیا. سندھ حکومت کا ظلم کی شکار شانتی کو انصاف دلانے کا وعدہ. ترجمان سندھ حکومت سیدہ تحسین آبدی کا کہنا ہے ملزم گرفتار کیا جا چکا. لڑکی کو انصاف دلائیں گے. سندھ حکومت اس کیس کو ماں کے درد کے طور پر دیکھے گی. لڑکی کے علاج کے تمام اخراجات حکومت برداشت کرے گی. سرکاری اسپتالوں ریڈ بلو کوڈ ایمرجنسی سسٹم نافذ ہوگا. CM ہیلتھ ویجیلنس اسکواڈ کے قیام کا فیصلہ. مریضوں کو مفت ادویات ملیں گی. دوران ڈیوٹی نرسز پیرامیڈکس کے موبائل فون استعمال کرنے پر پابندی. صفائی اور پارکنگ کے آڈٹ کا بھی حکم. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس. ایمرجنسی اور پیڈز وارڈز میں ٹرینڈ نرسز کو تعینات کیا جائے گا. مریم نواز نے کہا کہ 3 ماہ کے دوران اسپتالوں میں واضح تبدیلی نظر آنی چاہیے. Pakistan Coast Guard soldiers have suffered losses while performing their challenging duties. I acknowledge and appreciate the force's remarkable achievements in anti-smuggling operations, stopping illegal immigrants, apprehension of narcotics, and action against illegal trawling. We will not allow narcotics cartels to use Pakistan's land and its waters, and continue to work for betterment of our people and humanity. I have firm belief if we equip our coast guards well, it can become a very powerful law enforcement agency, and we are working on it. پاکستان کوسٹ گارڈز میں 2 نئی بوٹس کی شمولیت کی تقریب. مہمان خصوصی محسن نقوی نے بوٹس میں سفر کیا. وزیر داخلہ نے جدید بوٹس کی شمولیت کو سراہا. کہتے ہیں انسداد منشیات میں کوسٹ گارڈز کی کاوشیں قابل ستائش ہیں. اسمگلنگ کسی بھی معیشت کے لیے نقصان دہ ہے. کوسٹ گارڈز کو مضبوط بنانے کے لیے تمام وسائل فراہم کریں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی سینئر وزیر شرجیل میمن سے ملاقات. محسن نقوی کی سندھ حکومت اور پولیس کے محرم کے لیے سیکورٹی انتظامات کی تعریف. ملاقات میں اہم سیاسی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. وفاق اور صوبوں کے تعلقات اور قیام امن کے لیے مشترکہ کاوشوں پر گفتگو. محسن نقوی نے کہا کہ سیاسی قوتوں کو عوامی مفاد میں مل کر آگے بڑھنا ہوگا. پھر میں نے آپ کے سامنے کچھ ممبرز کو سسپینڈ کیا, کچھ ممبرز کو میں نے نوٹسز بھجوائے, کچھ ممبرز کو میں نے پہلے رولنگ بھی پاس کی اور اس میں بتایا کہ اسمبلی کو اس کے قواعد کے مطابق چلنا ہے. یہاں پر بات سوال پیدا ہوا کہ ڈیورنگ دس کورس یہ بھی بحث چل پڑی کہ ڈسکوالیفیکیشن کی بات بھی چل رہی ہے اور ڈسکوالیفیکیشن الیکشن کمیشن کرے گی اور اس کا ریفرنس میں انہیں بھیجوں گا. اسپیکر کے پاس ریفرنس بھیجنے کا اختیار ہے. میرے آئینی حق کو کوئی سلب نہیں کر سکتا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی نیوز کانفرنس. کہا اپنے اختیارات سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھوں گا. کسی کے خلاف نہیں, ایوان کے تقدس کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں. آرٹیکل 62 اور 63 کو اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینی دفعات کا من پسند استعمال کیا جائے. PTI رہنما عمر ایوب اور شبلی فراز کو توہین عدالت کا نوٹس. فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے نوٹس جاری کیا. عدالتی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے پر توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا. عمر ایوب پر عدالت کے خلاف توہین آمیز ٹویٹ کرنے کا بھی الزام. عمر ایوب نے 25 جون کو خصوصی عدالت کے خلاف ٹویٹ کیا تھا. چینی مافیا باز نہ آیا, جیبیں بھرنے لگا. لاہور میں چینی 200 روپے کلو تک فروخت. پیکنگ والی چینی کے دام بھی 200 روپے پر فکس. سبزی اور پھلوں کے دام بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے. نرخ نامے کی حیثیت ایک کاغذ سے زیادہ کچھ نہیں. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا سلسلہ جاری. کاروبار کے دوران 1431 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ.
100 इंडेक्स 1,33,370 पर बंद हुआ। कारगिल के हीरो हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। गजर में हवलदार लालक जान शहीद के मज़ार पर फूल रखने की पुरपकार तकरीब, पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी, मुल्क भर की मसाजिद में कुरान ख्वानी और दुआओं का अहतमाम किया गया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लालक जान शहीद को खिराज अक़ीदत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स की पॉलिसियों को अमेरिका मुखालिफ करार दे दिया। 10% इजाफी टैरिफ की धमकी, कहा अमेरिका मुखालिफ पॉलिसी पर छूट नहीं होगी, इजाफी टैरिफ के खतूत आज भेजे जाएंगे। ब्रिक्स सरबराही इजलास के एलामिये में ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों की मजम्मत की गई थी। तंजीम ने गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का भी मुतालबा किया था। डोनाल्ड ट्रंप की इजाफी टैरिफ की धमकी पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। चीनी तर्जुमान का कहना है टैरिफ को हथियार बनाने के खिलाफ हैं, टैरिफ दबाव डालने के लिए इस्तेमाल ना करें। रूस का भी अमेरिका को जवाब, कहा ब्रिक्स ने किसी मुल्क को कमज़ोर नहीं किया, अमेरिकी इमदाद से आलमी तिजारत और सप्लाई चेन मुतासिर होगी। ब्रिक्स सरबराही इजलास में भारत को एक और सिफारती धचका। ब्रिक्स इजलास एलामिये में पहलगाम वाक़े की मजम्मत, मगर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। भारत ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का नाम शामिल करवाने की भरपूर कोशिश की थी। ब्रिक्स एलामिया भारत की एक और वाज़ेह सिफारती नाकामी साबित हुआ। ब्रिक्स एलामिये में अल्फाज मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रखे गए। इस हफ्ते हमास से डील हो सकती है, कुछ यरगमाली बाहर आ सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पुरुमीद, कहा नेतन्याहू से मुलाकात में ईरान डील पर बात होगी। अमेरिकी सदर का रूसी हम मनसब पुतिन से गुफ्तगू पर एक बार फिर मायूसी का इजहार। एलन मस्क के सियासी जमात के ऐलान को मज़ीका खेज करार दे दिया। गजा में इसराइल की बेघर फ़लस्तीनियों पर बमबारी, इमदाद लेने वालों पर फायरिंग से मज़ीद 24 अफराद शहीद हो गए। यमन के साहिली इलाकों पर भी इसराइल की बमबारी। इसराइल ने यमनी समुंदर के किनारे अहम बंदरगाहों और बिजली घर को निशाना बनाया। हौसियों की जानिब से इसराइल पर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए थे। अमेरिकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिश और सैलाब की तबाहकारियां जारी। मुख्तलिफ हादसात में 28 बच्चों समेत 82 अफराद हलाक हो गए। सबसे ज़्यादा 68 हलाकतें केयर काउंटी में हुई। सदर ट्रंप ने रियासत टेक्सास की केयर काउंटी को आफतज़दा करार दे दिया। भारत दुनिया क्रिकेट का दुश्मन बन गया। आईसीसी पर कब्जे की घिनौनी साजिश बेनकाब। जय शाह ने आईसीसी के अहम ओहदों पर भारतीयों को तैनात करना शुरू कर दिया। भारतीय ब्रॉडकास्टर संजोग गुप्ता आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर। गौरव सक्सेना को पहले ही जीएम इवेंट्स एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन तैनात कर चुके। कतरी शहजादी ने नांगा पर्वत सर कर ली। शहजादी अस्मा अल सानी पाकिस्तान की 8126 मीटर बुलंद चोटी सर करने वाली पहली कतरी खातून बन गई। शहजादी ने खतरनाक और मौसम और दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद कातिल पहाड़ के नाम से मशहूर नांगा पर्वत पर कतरी परचम लहराया। आसमान पर रंग बिरंगे और रोशन गुब्बारों का शानदार नज़ारा। रूस में हॉट बलून के नाम से सालाना मेला सज गया। फेस्टिवल 5 रोज तक जारी रहेगा। और धरकी कोहिल लोग गुलकारा माई भागी को रुखसत हुए 39 बरस बीत गए। माई भागी की खूबसूरत आवाज़ में गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं।